الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تبارك وتعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وعن مصعب بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, दारुल इब्तिला
والمحن ہے۔ اس دنیا میں مشقتیں، مشکلات، مصائب، سختیاں، دشوار اور کٹھن زندگی کے مراحل ہر انسان کے سامنے پیش آتے ہیں۔ انبیاء کرام کی جماعت ہو، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے سب سے مقرب اور سب سے چہیتے بندے ہیں، لیکن اس کے باوجود امتحانات، ابتلاءات اور آزمائشیں ان پر بھی آتی رہی ہیں۔ بسا اوقات انسان حالات سے گھبرا جاتا ہے، مشکلات میں پریشان ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار ایک مومن اور مسلمان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ ایک طرف ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر محبت فرماتے ہیں، ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے بڑی نرمی اور شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، حج عمرہ بھی کرتے ہیں، اس کا شوق اور جذبہ بھی رکھتے ہیں، پھر ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہے؟ شریعت نے ہر مسلمان کے لیے دو حالتیں بیان کی ہیں۔ اگر فراخی اور خوشحالی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، مصیبت اور سختی میں ہو تو صبر کرو۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف، ڈر کے ذریعے، کبھی ایسا کریں گے کہ مال کم کر دیں گے، کبھی جانیں کم کر دیں گے، اور کبھی پھل اور کھیتیاں کم کر دیں گے۔ تو ہم باغوں میں بھی، کھیتیوں میں بھی، زمینوں میں بھی، پھلوں میں بھی، اناج میں بھی، فصلوں میں بھی، تمہاری جانوں میں بھی اور تمہارے مالوں میں بھی تمہیں آزمائیں گے۔ لیکن خوشخبری اس آدمی کے لیے ہے جو ان حالات میں گھبرائے نہ بلکہ صبر کرے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب ان پہ مصیبت آ جائے فوراً ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے۔ ہم سے پہلے بھی اربوں کھربوں لوگ آئے، نہ وہ خود رہے نہ ان کی چیزیں اس دنیا میں رہیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق،
سورۃ النحل کی آیت 96 پڑھیے، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ باقی رہے گا۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے، جان، مال، تبھی تو بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ گردن یوں اکڑا کے تکبر کے ساتھ چل رہا تھا۔ حضرت نے مسکرا کے فرمایا، انسان ہو کر اور انتہائی ناتواں اور کمزور اور معمولی درجے کے ہو کر تکبر کرتے ہو؟ اپنی حقیقت پہ نظر دوڑاؤ۔ دو شرمگاہوں سے نکلے ہو، باپ کی شرمگاہ سے نکلے، پھر ماں کی شرمگاہ سے دنیا میں آئے۔ جو انسان دو گندی جگہوں سے، دو شرمگاہوں سے گزر کے آئے، اور ایک ایسی شکل میں تمہارا آغاز ہوا تھا جسے نطفہ کہتے ہیں، بدن سے نکل جائے، جسم نجس اور ناپاک ہو جاتا ہے، حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایک قطرے کے نکلنے کے بعد مسجد میں تم داخل نہیں ہو سکتے، قرآن مجید کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن کی زبانی تلاوت تم نہیں کر سکتے، بیت اللہ کا طواف تم نہیں کر سکتے، مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتے، اور اللہ کی مقرب ترین عبادت نماز کے قریب تم نہیں آ سکتے۔ اتنی نجس چیز سے تمہاری بنیاد پڑی ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم ایک ذلیل، بے وقت، بے حیثیت پانی کے قطرے سے نہیں پیدا کیا؟ فرمایا کہ دو شرمگاہوں سے گزر کے آئے ہو، باپ کی شرمگاہ سے ماں کی شرمگاہ میں منتقل ہو کر وہاں سے پھر دنیا میں آئے، اور تم تکبر کرتے ہو۔ اپنی حیثیت، ماضی تمہارا یہ تھا، اور مستقبل میں تم کیا بنو گے جب تمہیں اپنے قبر کے گڑھے میں چھوڑ کے واپس آ جائیں گے؟ کچھ دنوں کے بعد کیڑوں کی غذا بن جاؤ گے۔ تمہارا یہ خوبصورت اور معطر بدن، یہ جسم باقی نہیں رہے گا، اس کی ہڈیاں بھی کچھ عرصے کے بعد گل سڑ جائیں گی، اور نام و نشان تمہارا مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تم کس چیز کا تکبر کرتے ہو؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے کہ دنیا کے اندر آنے والا انسان وہ امتحانات کی چکیوں میں پسے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، طے شدہ فیصلہ ہے۔ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، تمہیں بھی آزمائیں گے۔ اس آزمانے اور اس امتحان کا مقصد کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی ایک حکمت یہ ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ سچوں کو اور جھوٹوں کو دنیا کے سامنے آشکارا کرنا چاہتا ہے۔ دنیا دیکھ لے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، سورہ انبیاء 17واں پارہ آیت 35 پڑھیے۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، شر کے ذریعے بھی، برائی کے ذریعے بھی، خیر کے ذریعے بھی۔ کبھی تنگ دستی آئے گی، اور ایسی تنگ دستی آئے گی الفقر المنسی، جو بلہا دے گا۔ ایسا فقر اور اس کی کالی گٹائیں اور کالے بادل آئیں گے کہ انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اب اس امتحان میں ہم نے دیکھا کبھی فقر آتا ہے، فاقہ آتا ہے، انسان گھبرا کے، دیکھا گیا، سنا گیا، ماں نے اپنے بچوں کو پانی میں پھینک دیا، گاڑی کے نیچے پھینک دیا، کسی پل کے نیچے سے کود گئی بچوں کو لے کر۔ کیوں؟ فقر اور فاقے نے اتنا تنگ کر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فقر و فاقے سے پناہ بھی مانگی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کمزور ہیں۔ ایسے حالات جب آتے ہیں
بڑے بڑے طاقتور لوگ بے بس ہو جاتے ہیں، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی بچوں کو قتل کر رہا ہے، کوئی غلط راستہ اختیار کر کے اس پہ اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے، آؤ میں تمہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف لے جاتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان فقیر نہیں تھا۔ فقر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فقر ہے اختیاری، ایک فقر ہے غیر اختیاری۔ اختیاری فقر وہ ہے جو آپ خود اپنے لیے پسند کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بطحا کی پوری مکہ کی وادی کو سونے کا بنا دیتا ہوں، اور اس کی مٹی اور اس کے یہ سنگریزے اور اس کی یہ ریت کے ٹکڑے اور ریت کے ذرات آپ اپنی مٹھی میں اٹھائیں گے وہ سونا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ایسا کر دوں۔ میں نے کہا نہیں الہ العالمین، میں ہوں، میں تو آپ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ میری جو آل اور اولاد ہے، میرے جو گھر کے افراد ہیں، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ میرے گھر والوں کے بھی رزق کو اتنا کر دے کہ بس ان کی ضرورت پوری ہو جائے، ان کا گزر بسر ہو سکے۔ بس میں اپنی اولاد کے لیے بھی محلات نہیں مانگتا، میں ان کے لیے بھی آسودگی نہیں مانگتا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، لقد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يشبع من خبز شعیر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کبھی آپ نے جو کی روٹی سے سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا، جو کی روٹی کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، اور جسے تم گندم کی روٹی کہتے ہو، فما رآہ صلی اللہ علیہ وسلم بعینیہ، حضور نے پوری زندگی 63 سال زندگی میں گندم کی روٹی کھانا تو دور کی بات آنکھوں سے دیکھی تک نہیں ہے۔ یہ فقر کون سا تھا؟ اختیاری تھا، آپ نے خود اللہ سے مانگا، ورنہ تو کائنات کا بادشاہ کیا ہوگا آپ کے مقابلے میں۔ غنیمتیں آئیں، ایک ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں اشرفیاں سونے کے دینار اپنے ہاتھ سے، آپ نے فرمایا اگر میرے پاس ایک کمرہ بھرا ہوا ہو سونے کی اشرفیوں سے تو میں پسند کروں گا کہ 3 دن میرے گھر میں ایسے نہ گزریں کہ 3 دن کے اندر اندر میں ان میں سے ایک اشرفی بھی باقی نہ چھوڑوں، سب ختم کر دوں، دے دوں فقراء اور مساکین کو۔ فقر اختیاری تھا، آپ نے خود پسند کیا۔ اللہم احیینی مسکینا، آپ نے دعا فرمائی اللہ مجھے مسکین مسکنت والی زندگی نصیب فرما، وَأَمِتْنِي مسکینا، اللہ میری موت جب آئے تو مسکینی کی حالت میں آئے، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اللہ مجھے مسکینوں کی جماعت میں اکٹھا فرما، جنت میں بھی مسکینوں کی جماعت میں۔ ام المومنین فرماتی ہیں اما عائشہ صدیقہ، لماذا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر ایسا کیوں آپ مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میری امت کے فقیر مالداروں کے مقابلے میں آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے۔ جسے اللہ نے نعمتیں زیادہ دی ہیں اس نے اللہ کو حساب بھی دینا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق شدید گرمی میں باہر نکلے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، گرمی کا موسم ہے، آپ باہر نکلے، بھوک کی وجہ سے کچھ کھانے کو ملے، حضرت عمر بھی نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں ساتھ چلے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے، ان سے پوچھا کہاں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کوئی چیز تلاش کرنی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ ابو الہیثم ایک صحابی تھے، ان کا باغ تھا، آپ علیہ السلام نے دونوں صحابہ کو لیا
ابو الہیثم کے باغ میں پہنچے، وہ خود موجود نہیں تھے، پانی لانے گئے تھے، ان کی بیوی آئیں ام ہیثم، استقبال کیا پردے میں اور کہا تشریف رکھیے، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ ابو الہیثم واپس آئے، کھجوریں لائے، کچھ کچی کھجوریں، کچھ نیم کچی نیم پکی، کچھ پکی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ مختلف قسم کی، کہا جی آپ کو جو پسند ہو، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے عزت کا سبب ہے، آپ ان میں سے جس کھجور کو پسند کریں گے میں نے آپ کی خدمت میں ہر طرح کی کھجور جو میرے باغ میں تھی پیش کر دی۔ ٹھنڈا پانی پیش کیا، آپ علیہ السلام نے پیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ساتھ تھے، پھر وہ گئے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے، کہا میں آپ کے لیے کچھ گوشت تیار کر کے لاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیال رکھنا ایسی بکری کو جو دودھ دینے والی ہو اس کو ذبح نہیں کرنا۔ بچہ ذبح کیا، لے آئے، بھنا ہوا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں زمین پہ وزیر حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھا رہے ہیں، اور جب فارغ ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عمر یہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، یہ باغ، اس کا سایہ، یہ کھجوروں کی گھنی چھاؤں، یہ ٹھنڈا میٹھا پانی اور یہ گوشت اور یہ کھجوریں، یاد رکھنا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ حالات آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا ہے، لخت جگر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بھیجا، کافی دن ہوئے کھانا نہیں کھایا، جاؤ ابا جی سے کچھ مانگ کے لے آؤ۔ حضرت فاطمہ آئیں، دروازے پہ دستک دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ اپنی اس بیٹی سے اور باقی اولاد سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ آپ کی حیات طیبہ میں رہی، 6 ماہ بعد ان کا انتقال ہوا، ان کے ساتھ خصوصی محبت کا معاملہ ہوتا تھا۔ جب بھی یہ آتی تھی آپ علیہ السلام کو مصافحہ کرتی، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے، پھر ان کو اسی ہاتھ سے پکڑ کے لے جا کے اپنی نشست پہ پہلے ان کو بٹھایا کرتے تھے، اس کے بعد آپ علیہ السلام بیٹھتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا بھی اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کو عزت دو۔ تم چاہتے ہو کہ اولاد تمہاری عزت کرے، انہیں عزت سکھاؤ تو عزت کہتے کسے ہیں؟ ہمارے ہاں تو اولاد کے ساتھ باپ اور دادا کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہیں، بغیر ڈانٹ ڈپٹ کے، بغیر سخت اور گالیوں کے تو کچھ نہیں ہمارے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، گھر والوں کے ساتھ معاملہ دیکھو۔ آپ علیہ السلام نے بٹھایا، فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ شوہر نامدار نے بھیجا ہے، کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کتنے دن گزرے تم لوگوں کو کھانا نہیں ملا؟ کہا کہ تقریباً 4تھا دن ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 7واں دن ہے، ہفتہ ہو چکا ہے، تمہارے ابا کے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا۔ حالات ایسے آئے، یہ فقر اختیاری تھا، آپ نے خود اپنے لیے پسند کیا۔ آپ کو فقیر نہیں کہا جا سکتا کہ آپ فقیر تھے، خود پسند کیا اس کو۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام نے پیٹ پہ ایک ایک پتھر باندھا، کسی کی زبان سے یہ نکلا، اور یہ منافق لوگ بھی ہمیشہ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں تو منافقین کی ایک جماعت تھی، صحابہ کرام، ان کی عقیدتیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت، ایسے لوگ اللہ نے اس دھرتی پہ نہ پہلے پیدا کیے نہ بعد میں ان سے پیدا کیے، لیکن منافقین میں سے کسی کی زبان سے نکلا، خود تو کھانے کھا رہے ہوں گے، ہمارے پیٹوں پہ اور لوگوں کے پیٹ پہ ایک ایک پتھر باندھا۔ آپ علیہ السلام نے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا، آپ نے فرمایا دیکھو تم لوگوں نے ایک پتھر باندھا ہے تو میں محمد الرسول اللہ کے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ حالات آپ علیہ السلام کے گھر پہ گزرے. حالانکہ قرآن خود کہتا ہے سورہ فرقان اس کی آیت نمبر 10 میں تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات ويجعل لك قصورا. اللہ کی ذات برکت والی ذات ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے لیے باغات اور آپ کے لیے محلات کے ایک انبار کھڑے کر دے, محل ہی محل ہوں آپ کے, اور سونے اور چاندی کی بارش ہو آپ کے اوپر. نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں لیکن الہ العالمین. ایک دعا ہے سنن ترمذی میں موجود ہے, اور یہ دعا صرف ایک دفعہ کی نہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس مجلس میں بھی آپ بیٹھتے تھے اس مجلس میں آپ کی دعاؤں میں سے یہ دعا ضرور ہوا کرتی تھی, اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. اللہ ہمیں دین کی مصیبت سے محفوظ فرما. دنیا کی مصیبت آئے آ کے ختم ہو جائے گی, اگر اس نے مجھے ختم کر دیا تو کیا, موت کا ایک دن تو طے ہے. اللہ مصیبت وہ نہ ہو جو دین کی مصیبت ہو, کہ انسان جب اللہ کے سامنے جائے دین سے خالی ہو کے جائے. اس کی زندگی میں نہ نماز ہو, نہ اللہ کی اطاعت ہو, نہ رسول کی اطاعت ہو. جیسے ایک جانور اپنی من پسند زندگی گزارتا ہے ایسے زندگی ہو. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ ان 4 بڑے ائمہ میں سے ایک ہیں جن کو پوری دنیا کے مسلمان نہ صرف مانتے ہیں بلکہ عقیدت اور محبت میں اس قدر پوری دنیا کی امت مسلمہ کے دلوں میں جن لوگوں کی محبت امت کے لوگوں میں سے اللہ نے پیدا کی ہے ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل ہیں. سفر میں گئے, کوئی جاننے والا نہیں اس علاقے میں. رات کا وقت آیا, کہاں رہیں گے؟ سوچا اسی مسجد کے اندر جو اللہ کا گھر ہے آرام کریں گے, سو جائیں گے. لیکن مسجد کے خادم نے کہا ہم دروازہ بند کرتے ہیں, آپ باہر نکل جائیں. نکلے باہر. جو دروازے کے باہر ایک چھپرا سا بنا ہوا تھا, اس چھپر کے نیچے رات گزار لوں گا. نہیں, یہاں سے بھی ہٹ جاؤ. ایک نان بائی تنور والا آدمی اس کی نظر پڑی کہ شکل سے ایک معصوم, ایک شریف اور ایک صاحب علم نظر آ رہا ہے. مسافر ہے, اجنبی ہے, جس کو مسجد میں بھی ٹھہرنے کی اجازت نہیں. میں اس کو مہمان بنا لیتا ہوں. امام احمد بن حنبل کو ساتھ لیا, گھر لے گئے. امام صاحب دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص جو کام بھی کرتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہے. رات گزاری, صبح کو پوچھا, بڑی کثرت سے استغفار کرتے ہو, اس استغفار کا کوئی فائدہ دیکھا؟ کہاں, بڑے فوائد دیکھے. جو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا قبول کرتا ہے. ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی, اس کا منتظر ہوں. کون سی؟ میں نے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل بغداد میں ایک صاحب علم ہیں, میں ان سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہوں لیکن ابھی تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی. اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگتا ہوں اللہ امام احمد سے ملاقات کروا دے. امام احمد نے فرمایا اللہ کی قسم کأنی قد جررت الیک, وہ احمد بن حنبل بغداد کا میں ہوں اور مجھے اس علاقے میں کوئی کام نہیں تھا. اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر کے بغیر کام کے مجھے تیرے گھر میں اللہ نے بھیج کے تیرا مہمان بنا دیا. اہل علم پہ, صلحاء پہ حالات آتے ہیں, کبھی یہ مسافر ہوں گے, ان کو دنیا والا کوئی جانتا نہیں ہوگا, لیکن یہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ کا اصول ہے. اللہ آزمائے گا. انبیاء کو آزمایا,
حضرت ایوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جوان خوبصورت، باغ، کھیتیاں، مال و دولت کی فراوانی ہے. ابلیس نے، یہ جو ابلیس شیطان ہے، اللہ سے کہتا ہے یہ اس لیے ایوب آپ کی عبادت کر رہا ہے کہ آپ نے اس کو نعمتوں میں رکھا ہوا ہے. 12 بیٹے ہیں، باغ ہیں، سب کچھ موجود ہے، اس لیے تو یہ فارغ ہے، تو آپ کی عبادت کر رہا ہے. اس پہ حالات آئیں تو تب دیکھوں گا کہ یہ کیسے عبادت کرتا ہے. سبحان اللہ. چھت گیری، پڑھیے ذرا تفاسیر کو آپ. چھت گیری، مکان تباہ ہوا، اس کے نیچے 12 کے 12 بیٹے اللہ نے لے لیے. باغ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، فصلیں اجڑ گئیں، اکیلے اور ایک بیوی رہ گئی. 18 سال بیماری میں گزارے، حرف شکایت زبان پہ ایک دفعہ بھی نہیں آیا. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. 18 سال کے عرصے میں یہ دعائیں ہوتی رہیں. اللہ نے دگنی اولاد دے دی، جو مال لیا تھا اس سے دگنا کر کے دے دیا. کیا سمجھتے ہو کہ ایمان لے آئے اور حالات ہمارے ایسے نہیں آئیں گے؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آزمائش نہیں آئے گی اور یوں زندگی گزر جائے گی؟ سبحان اللہ. صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے جس کے راوی ہیں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اپنے شاگرد امام عطا بن ابی رباح کو لے کر نکلے، فرمایا آؤ تمہیں ایک جنتی عورت بتاتا ہوں، دیکھو جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں. ایک سیاہ فام عورت بتائی کہ یہ جنتی عورت ہے. استاد محترم کیسے؟ کہ یہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے آ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے اچانک دورے پڑتے ہیں، میں گر جاتی ہوں زمین پر، اور ان دوروں میں مجھے ہوش نہیں پڑتا. بعض دفعہ میرا سطر کھل جاتا ہے، شرمگاہ کھل جاتی ہے، کپڑا ہٹ جاتا ہے. آپ اللہ سے دعا کریں نا، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے میری حفاظت فرمائے. اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کی درخواست کی. آپ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا اگر تم چاہتی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تمہیں اس بیماری سے نجات دے دے گا، لیکن تمہارے پاس ایک دوسرا راستہ بھی ہے. اگر تم اسی بیماری پہ صبر کرو موت تک، اور میں تمہارے لیے دعا نہیں کرتا، یہ بیماری تمہاری اوپر رہے، پھر میں محمد الرسول اللہ تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارے لیے جنت. ان صبرت فلک الجنہ. اس بیماری پر اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. تب اس عورت نے کہا کہ اگر جنت ہے تو میں بیماری پہ خوش ہوں، یہ بیماری رہے، لیکن ایک دعا تو کر دیجئے نا کہ میرا سطر نہ کھلے، میں گر جاؤں، بیماری رہے، ہوش نہ رہے مجھے، لیکن کم از کم اتنی دعا اللہ سے کر دیں کہ میرا سطر جو ہے وہ نہ کھلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. تب تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کو لے کے جا رہے ہیں، آؤ جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو، یہ جنتی عورت ہے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہے تمہارے لیے. ابن خلکان وفیات الاعیان میں لکھا، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، المستطرف فی کل فن مستظرف کے اندر لکھا ہے، عروہ ابن زبیر رحمت اللہ تعالی علیہ کتنی عظیم ہستی ہیں، تابعی ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت اسما، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے عروہ ہیں. یعنی رشتے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے لگتے ہیں، پوتے لگتے ہیں.
تابعی ہیں، دمشق میں ولید بن عبد الملک کے پاس جانے لگے. 7 چھوٹا بیٹا ہے، 7 بیٹوں میں سے ایک 7واں بیٹا محمد جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس سے سفر میں بھی ساتھ رکھا. دمشق کے سفر میں راستے میں کانٹا لگا، زہریلا کانٹا، اور اس کی وجہ سے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا. بڑا علاج ہوا نہیں. ولید بن عبد الملک نے اپنے پاس ایک طبیب کو بلایا. سارے طبیب جمع ہوئے. خلیفہ کے کہنے پر پاؤں دیکھا اور کہا کہ اس کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اس کو کاٹ دیا جائے. پاؤں کٹے گا. حضرت عروہ سے کہا گیا، فرمایا ٹھیک ہے. تو ایک طبیب نے مشورہ دیا کہ آپ کو ایک دوائی پلاتے ہیں جس میں نشہ ہے، اس کی وجہ سے آپ پہ نشہ ہوگا تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. سبحان اللہ. فرمایا کہ نشہ نہیں، میں ایک زندگی کا لمحہ بھی ایسا گزارنا نہیں چاہتا کہ جس میں میں اپنے رب کو ناراض کروں. جو چیز اللہ نے حرام کی اس کے ذریعے سے درد کا احساس ہے تو ہو. اب یہاں پہ ایک بات بڑی تاریخی لکھی گئی جو سونے کے الفاظ کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا میں جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں، قرات شروع کر دوں، میرا پاؤں کاٹ دینا. آج کی طرح یہ جدید علاج نہیں تھے، آرے کے ساتھ ان کا پاؤں کاٹ دیا گیا. آرے کے ساتھ نماز پہ کھڑے ہوئے، پاؤں پورا کاٹ دیا گیا، ٹانگ کاٹ دی گئی. ارے فارغ ہوئے، کٹ گئی. الحمدللہ اللہ نے مجھے 4 بڑے اعضاء دیے، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں. اللہ نے ایک لے لیا، 3 باقی چھوڑ دیے. الحمدللہ. ابھی ولید بن عبد الملک کے پاس تھے، اطلاع ملی حضرت آپ کا چھوٹا بیٹا محمد کھیلتے کھیلتے گھوڑوں کے شاہی استبل میں چلا گیا. ایک گھوڑے نے ٹانگ ماری، پاؤں مارا، جس کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہو گئی. آپ کا بیٹا فوت ہو گیا. سب سے محبوب بیٹا، ایک ہی سفر میں ٹانگ بھی کٹ گئی. ایک ہی سفر میں سب سے محبوب بیٹا بھی اللہ نے لیا. فرمایا سبحان اللہ، اللہ کیا شان ہے آپ کی. 7 دے دیے، ان میں سے اگر ایک لے لیا، 6 باقی چھوڑ دیے، تیرا شکر ہے. بتاؤ مجھے، ہم میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ یہ لوگ تھے جنہوں نے کہا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. بنی اسرائیل کے وہ 70,000 جادوگر جو مسلمان ہوئے، جو اذیت تم دو گے نا، ہم اللہ کی رضا کے لیے اس پہ صبر کریں گے، ہم بے صبرے نہیں ہوں گے. اتنے عظیم صبر کے پہاڑ آدمی کو خلیفہ ولید بن عبد الملک کہتے ہیں صبر کیجئے. فرمایا ہاں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جب اللہ میرے ساتھ ہے تو اللہ میری اور اولاد کو لے تب بھی مجھے کوئی حرج نہیں ہے. اب حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بوڑھا شخص جس کی آنکھیں نہیں ہے، نابینا ہے، اور اس کی یہ ناک ٹوٹی ہوئی ہے، اور گرتے پڑتے ولید بن عبد الملک کے پاس آ کے کہتا ہے میرے حال پہ رحم کیجئے، اللہ نے مجھے اولاد بھی دی، مال بھی دیا، بیوی بھی دی، سفر پہ نکلا، میں ٹیلے پہ رات کو سو گیا، میرے بچے، بیوی، جانور، مال سب نیچے. رات کو سیلاب کہیں آیا، وادی بہہ پڑی اور سب کے سب کو بہا کے لے گیا. ایک معصوم دودھ پیتا بچہ رہا، اسے بھی بھیڑیا منہ میں اٹھا کے نوچ کے لے گیا. میری نظروں کے سامنے سیلاب کے ریلے میں میں نے اپنی بیوی کی چیخیں سنی، اپنے بچوں کو بہتے ہوئے دیکھا، اپنے جانوروں کو بہتے ہوئے بے بس دیکھ رہا تھا ٹیلے پر، اور ایک چھوٹے بچے کو بچانے کے لیے میں بھاگا، اس بھیڑیے نے اسے بھی میرے سامنے چیر پھاڑ دیا. اللہ اکبر. ایک اونٹ جو بدک کے بھاگ چکا تھا وہی میرے مال میں باقی رہا، اسے پکڑنے کے لیے گیا، اس نے ٹانگ ماری، وہ میرے منہ پہ لگی اور میری آنکھ کی نظر بھی غائب ہو گئی اور میرے چہرے کا حلیہ بھی بگڑ گیا.
امیر المومنین آپ کے پاس آیا ہوں، مجھ پہ رحم کیجئے۔ ولید بن عبد الملک نے بندہ دوڑایا، جاؤ عروہ سے کہو تمہارے اوپر کیا مصیبت آئی ہوگی، مصیبت تو اس شخص پہ آئی ہے، آ کے اس کے صبر کو دیکھو، اس کے حالات کو دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنی رضا پہ رضا نصیب فرمائے۔ اس امت نے، اس زمین و آسمان نے اپنے بیچ میں بڑے حالات دیکھے، بڑے حالات دیکھے، لیکن نتیجہ انہی کے حق میں رہا جنہیں اللہ نے کچھ دیا، ان کی زبان سے الحمدللہ کے جملے نکلے۔ اللہ نے آزمائش میں لیا تو ان کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے جملے نکلے، ہم اللہ ہی کے ہیں، اور لن نقول الا ما یرضی ربنا، ان کی زبان پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں، ہم وہی جملہ زبان سے ادا کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ ہم ایک جملہ اس موقع پہ ایسا نہیں کہیں گے جو ہمارے رب کو ناراض کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حالات کے اندر اپنی ذات عالیہ سے جوڑے رکھے، اپنی رضا پہ رضا نصیب فرمائے، مایوسی سے اور ایسی بات سے جو ہمارے ایمان کے حق میں ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔